بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سجدے میں سر رکھ کر یہ چھوٹی سی آیات صرف 7 بار اس طرح پڑھ لو، سر اٹھانے سے پہلے ہی غیب سے 100 ارب مل جائے گا کی قسم۔ یہ بہت ہی آزمایا ہوا وظیفہ ہے، ماہ سفر کا وظیفہ ہے۔ بہت مشکل سے یہ آیات ملی ہے، اللہ کا واسطہ اس آیات سے فائدہ اٹھا لو۔ ناظرین، سجدے میں قرآن پاک کی یہ ایک آیات صرف 7 مرتبہ پڑھ لیں، پھر سر اٹھانے سے پہلے ہی انشاءاللہ تعالی دل کی تمام مرادیں پوری ہوں گی۔ 100 ارب بھی مانگو گے تو انشاءاللہ وہ بھی ملیں گے۔ ناظرین اکرام، یہ کوئی زیادہ بڑا وظیفہ نہیں ہے اور نہ میں کبھی آپ کو زیادہ بڑے وظیفے بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ یہ وظیفہ کر لیں، پھر انشاءاللہ اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے۔ آپ کے گھر میں دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ خاص آیت مبارکہ دولت کے لیے بہت اہم ہے، لیکن یہ وظیفہ صدقے دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، جو وظیفے کا جو اثر ہے، وہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے آج تک اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ جو عمل، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، انشاءاللہ چٹکی بجتے ہی قرضوں کے ادا ہونے کے بھی ایسے غیبی اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ خود حیران ہو کر دیکھتے رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کا ذاتی گھر نہیں ہے، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کرایہ کیسے ادا کریں اور گھر کا خرچہ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی اور بے روزگاری اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک وقت کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ ناظرین اکرام، آج آپ کو ایک بہت ہی اور مجرب وظیفہ بتا رہے ہیں۔ آپ تمام ناظرین جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان تمام دوستوں کے لیے اور بھائیوں کے لیے اور خاص طور پر میری وہ بہنیں جو کہ شاید پریشان ہیں، جو بھائی اور بہنیں روزانہ کی بنیاد پر کمنٹ کرتے ہیں، مالی طور پر شدید پریشان ہیں، ہمارے رزق میں بہت ہی زیادہ رکاوٹیں ہیں، ہمارے گھر میں بہت زیادہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں۔ اکثر افراد یہی کہتے ہیں کہ ہم جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں، اس کام میں ہمیں نقصان ہی ہوتا ہے، ہمارا رزق بالکل بند ہو چکا ہے، کوئی راستہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہمیں بتائیں ہم کریں تو کیا کریں، ہم کون سا وظیفہ پڑھیں۔ ہم سارے وظائف بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی وظیفہ اثر۔ ناظرین اکرام، آج ان تمام دوستوں کے لیے اور بھائیوں اور بہنوں کے لیے انتہائی خاص اور مجرب، آزمودہ اور مستند وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ رزق اور دولت کے جتنے بھی مسائل ہیں، انشاءاللہ سارے حل ہو جائیں گے اور رزق کے سب بند دروازے کھل جائیں گے، اور انشاءاللہ جو لوگ قرضوں میں گردن تک ڈوبے ہوئے ہیں، جن لوگوں کا بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، ان کا سارا قرض اتر جائے گا۔ جو بندہ نوکری کے لیے شاید پریشان ہے، رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں،
سب مسائل کے لیے آپ جب بھی یہ عمل کریں تو اس عمل کو ذہن میں رکھتے ہوئے کریں۔ یہ بے حد خاص مجرب وظیفہ ہے۔ آپ نوکری پر ہیں یا آپ اپنے کسی بھی کاروبار کی جگہ پر ہیں، نوکری پر ہیں تو آپ اس سے مزید کوئی بہترین نوکری چاہتے ہیں یا نوکری پر آپ کے مسئلے مسائل ہیں، اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں۔ کسی بھی رزق کے مسائل کے لیے آپ ایک مرتبہ یہ وظیفہ کریں اور اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کریں۔ یا آپ کو کوئی بڑی رقم کی ضرورت ہے، بے شک آپ کو ہزاروں کی ضرورت ہو یا پھر لاکھوں کی ضرورت ہے تو آپ وہ ذہن میں رکھ کر یہ عمل کریں۔ آپ کو اس عمل کو کرنے سے پہلے نیت لازمی رکھنی ہے، یہ مجھے فلاں کام ہے، اے اللہ پاک مجھے اتنی رقم مل جائے۔ آپ کو اللہ پاک اس سے کہیں گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ ہمارے اس وظیفے کو جس بھائی یا بہن نے بھی کیا تو اس نے اس وظیفے کا اپنا روزمرہ کا معمول ہی بنا لیا۔ اس وظیفے کے اندر اتنے فوائد چھپے ہوئے ہیں کہ انہوں نے جب بھی یہ وظیفہ کیا اس کے اتنے فوائد ان کو ملے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ وظیفہ چھوڑا ہی نہیں اور اس کی روٹین بنا لی۔ انہوں نے ساری زندگی پھر یہ وظیفہ کرنے کی عادت بنا لی۔ محترم ناظرین کرام، میرے کسی بھائی یا بہن نے کبھی جائز مراد مانگی ہو جو پوری نہ ہو تو عشاء کی نماز مکمل پڑھ کر اس کا اپنا سر سجدے میں رکھ کر صرف یہ آیات مبارکہ 7 بار پڑھ لیں تو انشاءاللہ جو کچھ بھی دل کی جائز حاجات ہوگی، جائز مقصد ہوگا، جائز خواہش ہوگی، وہ سب پوری ہوگی۔ لیکن ناظرین اکرام کوشش کریں کہ یہ آیات 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد ہر روز بلا ناغہ کر لیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ نے بس کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد مرد حضرات تو مسجد میں ہی یہ عمل کریں، لیکن جو میری بہنیں یہ عمل کریں گی وہ گھر میں ہی اس طریقے سے یہ عمل پڑھیں۔ یہ نہایت ہی آسان عمل ہے۔ آپ نے یہ عمل سجدے میں سر رکھ کر 7 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے حاجت و مقصد مانگنی ہے جن کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دلی مراد خواہش کو فوراً قبول کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام دکھ درد اپنے فضل و کرم سے دور کر دے گا۔ اور گارنٹی ہے کہ جو بھی بہن بھائی یہ عمل کرے گا اس کو انشاءاللہ ڈھیروں فائدہ ہی فائدہ ہوگا اور وہ حیران رہ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف سے یہ وظیفہ بتایا جا رہا ہے اور مزید وضاحت کر دیں گے کہ یہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے اور انتہائی طاقتور وظیفہ۔ انشاءاللہ اس عمل سے رزق کی بارش ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ اس عمل کو جس بھی بھائی نے یا بہن نے سچے دل اور یقین کے ساتھ پڑھا ہے، کامیابی ہی کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ عمل سورۃ فاتحہ کا عمل ہے۔ آپ یہ عمل مکمل توجہ سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ اس سورۃ فاتحہ میں 6 آیات ہیں اور 7ویں آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہے۔ پھر بسم اللہ کے ساتھ اس سورت کی 7 آیاتیں ہیں۔ اگر بسم اللہ کو
علیحدہ شمار کریں تو 6 آیاتیں ہیں۔ مختلف دینی کتابوں میں حوالہ ملتا ہے کہ ابلیس کی بھی اپنی پوری زندگی میں ابھی تک صرف 4 مرتبہ دیا ہے اور اس نے خوب آنسو بہائے ہیں۔ نمبر 1، اس وقت جب اس پر رب العزت کی لعنت ہوئی۔ نمبر 2، اس وقت جب آدم علیہ السلام کی توجہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں قبول ہوئی۔ نمبر 3، اس وقت جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی اور رسول بنایا۔ نمبر 4، اس وقت جب یہ سورت یعنی سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ اب یہی سورت یعنی سورۃ فاتحہ ہی ابلیس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ فاتحہ کے بہت سے دیگر فضائل بھی حدیث مبارکہ میں ورد ہوئے ہیں جو علماء کرام نے تفصیل میں سورۃ فاتحہ کے تحت میں بھی ذکر فرمائے ہیں۔ کہا جاتا کہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 7 آیاتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور آخری 3 میں انسان کی طرف سے دعا و درخواست کا مضمون ہے جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیانی 1 آیات میں دونوں چیزیں مشترک ہیں۔ کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعا اور درخواست کا۔ صحیح مسلم میں روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز یعنی سورۃ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میں میرے لیے ہے، نصف میرے بندے کے لیے ہے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم میرے بندے نے میری تعریف سارا بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے میری تعریف سارا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیات میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ آخرت میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے جو اس نے مانگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ سورۃ فاتحہ کی ناظرین یہ تو رات میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور زبور میں اور خود قرآن کریم میں کوئی دوسری سورت اس کی مثل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے، اور سورۃ فاتحہ کے مختلف نام بھی منقول ہیں۔ فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے کو جو کہ قرآن کریم میں سب سے پہلے یہی سورت لکھی گئی ہے، اس لیے اسے سورۃ فاتحہ بھی کہتے ہیں،
اور اس لیے بھی کہ نماز میں قرات بھی اس صورت سے شروع ہوئی ہے۔ اس صورت کا نام الکتاب بھی ہے، سورۃ الحمدللہ اور سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الشفاء بھی ہے۔ مختلف حدیث مبارکہ میں اس سورت کا نام سورۃ القریہ بھی منقول ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ واقعہ بھی ہے اور فاقعہ بھی ہے۔ اس سورت کا نام القرآن بھی آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے گنج عرش کے خزانے سے 4 چیزیں عطا کی ہیں۔ اس خزانے سے ان 4 چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز دوسرے کو نہیں دی گئی، اور وہ 4 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1 الکتاب سورۃ فاتحہ، نمبر 2 آیات الکرسی، نمبر 3 سورۃ بقرہ کی آخری آیاتیں، خاص طور پر آخری 2 آیاتیں، نمبر 4 سورۃ کوثر۔ لہٰذا آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہے یا اگر کسی نے بھی کبھی جائز مراد مانگی ہے، پوری نہ ہوئی ہو، تو ہر نماز کے بعد مرد حضرات مسجد اور عورتیں اپنے اپنے گھر میں ہی سورۃ فاتحہ اس طریقے سے پڑھیں: باوضو ہو کر پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں، سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں ہی سب سے پہلے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر اول و آخر 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ شروع میں درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر آپ سورۃ فاتحہ پڑھنی شروع کریں، لیکن جو انہیں آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں تو یہی آیات 7 مرتبہ پڑھیں: ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں، پھر 7 بار مکمل ہو جائیں تو باقی سورۃ فاتحہ آخر تک مکمل پڑھیں۔ اس کے بعد 80 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں، پھر آخر میں 2 بار 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور سجدے سے سر اٹھا لیں، لیکن یہاں واضح کر دیں آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک اور سورۃ فاتحہ 80 مرتبہ استغفر اللہ کو سجدے میں سر رکھ کر ہی پڑھنا ہے، سر اٹھا کر اور ہاتھ پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد اور حاجت مقصد مانگنا ہے کہ جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دلی مراد، ہر دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔